بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہارے لیے یہ چاند کی اطلاع ہے تو 1 لاکھ روپے اس کا معاوضہ ہو جا۔ رابرٹ جہم۔ صرف 1 لاکھ روپے؟ میرا خیال تھا کہ تم 10 لاکھ روپے سے کم کی بات نہیں کرو گے۔ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور رابرٹ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابرٹ بول رہا ہوں، ڈاکٹر اعظم کی رہائی گاہ کہاں ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ اوکے، رابرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر اعظم کی رہائی گاہ گرین ٹاؤن میں ہے، کوٹھی نمبر 101، اور آج صبح ہی ان کی ہلاکت کا علم ہوا ہے۔ رابرٹ نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، اصل کام وکٹر والا ہے، اس بارے میں تمہیں کوئی اطلاع ملے تو مجھے فوراً بتانا۔ ٹائیگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار گرین ٹاؤن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، جو اس نے ڈاکٹر اعظم کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن بہرحال یہ بات اسے اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر رہی تھی کہ ڈاکٹر اعظم سائنسدان تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گرین ٹاؤن کی اس کوٹھی تک پہنچ گیا جو ڈاکٹر اعظم کی رہائی گاہ تھی، لیکن وہاں پولیس موجود تھی۔ ٹائیگر نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور پھر ڈیش بورڈ کھول کر اس نے اس میں رکھا ہوا ایک لفافہ نکال کر اس میں سے ایک وزٹنگ کارڈ اور ایک شناختی کارڈ نکال کر جیب میں ڈالا اور باقی لفافہ دوبارہ اس نے ڈیش بورڈ میں رکھا اور پھر وہ کار سے نیچے اتر آیا۔ کوٹھی کے پھاٹک کے باہر پولیس کی گاڑیاں موجود تھی، جبکہ ایک پولیس کار بھی ایک سائیڈ پر کھڑی تھی۔ 2 مسلح سپاہی گیٹ پر بڑے چوچنا انداز میں کھڑے تھے۔ ٹائیگر ان کی طرف بڑھا تو وہ دونوں اس طرح چوچنا اور مستعد ہو گئے جیسے انہوں نے کسی دشمن کو دیکھ لیا ہو۔ رک جاؤ، ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، تمہارا کوئی آفیسر موجود ہے یہاں؟ میں روزنامہ پانچ ایشیا کا چیف کرائم رپورٹر ہوں، ٹائیگر نے بڑے باوقار سے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سپاہی کوئی جواب دیتا، کوٹھی کے چھوٹے پھاٹک سے ایک پولیس آفیسر جو انسپکٹر رینک کا تھا باہر آ گیا۔ انسپکٹر عثمان سے بات کر لو، سپاہی نے باہر آنے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ انسپکٹر عثمان نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے چرخت لہجے میں کہا۔ میرا نام رضوان ہے اور میں روزنامہ پانچ ایشیا کا چیف کرائم رپورٹر ہوں۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر جیب سے شناختی کارڈ نکال کر انسپکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ انسپکٹر عثمان نے کارڈ لے کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی حال ہی میں گریٹ لینڈ سے آیا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، فرمائیے آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے آپ کو یہاں کے بارے میں کس نے اطلاع دی ہے؟ انسپکٹر عثمان نے کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا۔ ہم کرائم رپورٹروں کی ناچ پولیس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، اس لیے اس بات کو چھوڑیں۔ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اعظم سائنسدان کب ہلاک ہوئے اور آپ کی ابتدائی تفتیش کیا کہتی ہے؟ ٹائیگر نے کارڈ لے کر اسے واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پریس کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی، لیکن تمام ابتدائی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد۔ انسپکٹر عثمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیا بریفنگ دینی ہے، آپ کی دی ہوئی بریفنگ چھاپتے ہوئے ہماری عمر گزر گئی ہے، مجال ہے جو ایک لفظ ہی تبدیل ہو جائے۔ بہرحال میں تو سرسری اور ابتدائی معلومات کی بات کی ہے، اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو مجھے آپ کے ایس پی عادل فیروز صاحب کو فون کرنا پڑے گا، وہ میرے انکل ہیں۔ ٹائیگر نے کہا تو انسپکٹر عثمان بے اختیار چونک پڑا۔ اوہو، پھر تو آپ اپنے ہی آدمی ہوئے، آئیے میرے ساتھ۔ انسپکٹر عثمان کا رویہ یک لخت بدل گیا تھا۔ وہ ٹائیگر اس کے ساتھ چلتا ہوا کوٹھی میں داخل ہوا تو وہاں کافی پولیس والے موجود تھے۔ اس کوٹھی میں ڈاکٹر اعظم کی رہائش تھی، انہوں نے نیچے بڑے تہخانے میں اپنی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ آدمی تھے۔ گرین پرل نامی جزیرے میں نیوی کی خصوصی ورکشاپ میں بھی ہفتے میں 2 روز کے لیے جاتے تھے۔ کوٹھی میں سے کوٹھی کے 2 مسلح آدمی، ایک ڈرائیور، ایک باورچی اور ایک ملازم ان کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے پولیس کو یہاں سے 6 لاشیں ملی ہیں۔ ڈاکٹر کی لاش ان کی لیبارٹری میں پڑی ہوئی تھی، انہیں سینے میں گولی ماری گئی تھی جو عین دل میں لگی اور ان کی فوراً موت واقع ہو گئی، لیکن ڈاکٹر مرحوم کی آنکھوں میں انتہائی حیرت کا تاثر جیسے منجمد نظر آ رہا تھا، جیسے وہ گولی مارنے والے کو اچھی طرح جانتے ہوں اور انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بھی انہیں گولی مار سکتا ہے۔ باورچی کی لاش چمن میں پڑی پائی گئی، جبکہ ملازم کی لاش ایک کمرے میں اور ڈرائیور اور سیکورٹی والوں کی لاشیں گیٹ کے ساتھ والے سیکورٹی روم میں پڑی ملی ہیں۔ سب کو گولیاں ماری گئی ہیں، انسپکٹر عثمان نے باقاعدہ تقریر کے انداز میں کہا۔ پولیس کو کس نے اطلاع دی تھی اور کب؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ساتھ والی کوٹھی کا چوکیدار کئی روز سے چھٹی پر گیا ہوا تھا، آج دوپہر کو واپس آیا تو اس نے اس کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھلا ہوا دیکھا تو وہ چونک پڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کوٹھی کا پھاٹک ہر وقت بند رکھا جاتا ہے۔ اس نے اندر جھانکا تو اسے کمرے کے دروازے پر لاشیں پڑی نظر آئیں۔ اس نے اندر آ کر دیکھا اور پھر اس نے اپنی کوٹھی کے مالک کو جا کر بتایا۔ مالک نے بھی آ کر چیکنگ کی اور پھر پولیس کو اطلاع کر دی۔ انسپکٹر عثمان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی اندازہ ہے کہ یہ قتل کس نے کیے ہوں گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، انسپکٹر عثمان نے جواب دیا۔ کیا میں ڈاکٹر صاحب کی لیبارٹری دیکھ سکتا ہوں؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہاں کیا دیکھیں گے؟
وہاں ان کے کمپیوٹر تباہ کر دیا گیا ہے، باقی جو بڑے آلات تھے انہیں بھی گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا ہے۔ انسپکٹر عثمان نے کہا، اوہ اچھا، پھر کیا دیکھنا ہے؟ بہرحال شکریہ، آپ نے تعاون کیا ہے، پھر ملاقات ہوگی، ٹائیگر نے کہا، اور انسپکٹر عثمان سے ہاتھ ملا کر وہ واپس پھاٹک سے باہر آ گیا اور پھر اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کار تک پہنچا ہی تھا کہ سڑک دوسری طرف موجود کوٹھی سے ایک ادھیر عمر آدمی نکل کر تیزی سے اس کی طرف آنے لگا۔ ایک منٹ جناب، اس آنے والے نے کہا تو ٹائیگر ٹھٹک کر رہ گیا اور غور سے اس آنے والے کو دیکھنے لگا۔ آنے والا ادھیر عمر آدمی تھا اور لباس سے وہ کوٹھی کے مالک کی بجائے کوئی ملازم ہی لگ رہا تھا۔ سلام صاحب، کیا آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ اس آدمی نے قریب آ کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا تعلق اخبار سے ہے۔ کیوں؟ ٹائیگر نے کہا، اگر آپ پولیس کو میرے بارے میں نہ بتائیں تو میں آپ کو اس معاملے میں ایک اہم بات بتا سکتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کون سی بات؟ ٹائیگر نے چون کر کہا، میرا نام کمال ہے اور میں سامنے والی کوٹھی میں ملازم ہوں، ہاؤس کیپر سمجھ لیں۔ مجھے دمے کی شکایت ہے، اس لیے تازہ ہوا کھانے کے لیے میں صبح سویرے لان میں آ جاتا ہوں، اس سے میرے پھیپھڑوں کو سکون ملتا ہے، یہ میرا روز کا معمول ہے۔ آج صبح میں نے لان میں آ کر زور زور سے سانس لینے شروع کیے تو مجھے سامنے والی کوٹھی کا بھاری پھاٹک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ اتنی صبح پہلے بھی یہ پھاٹک نہیں کھلا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھولا تو میں نے دیکھا کہ سامنے والی کوٹھی جو ڈاکٹر اعظم کی ہے کہ پھاٹک سے ان کی کار باہر نکل رہی تھی، پھر کار مڑ کر رک گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کار میں سے ایک غیر ملکی لڑکی نیچے اتری اور اس نے پھاٹک کو اندر سے بند کیا اور پھر چھوٹا پھاٹک کھول کر باہر آئی اور دوڑ کر کار میں سوار ہو گئی اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ لڑکی کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہوگا اور اب صبح کسی کے جاگنے سے پہلے اسے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے پھاٹک بند کیا اور اندر چلا گیا۔ پھر پولیس آئی تو پتہ چلا کہ یہاں خوفناک واردات ہوئی ہے۔ اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ تو بے حد اہم ہے، تمہیں پولیس کو سب کچھ بتانا چاہیے۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں جناب، ہمارا مالک پولیس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اگر میں نے پولیس کو بیان دیا تو پولیس بار بار کوٹھی پر آئے گی اور مالک مجھے نوکری سے ہی نکال دے گا، پھر میں دمے کا مریض ہوں، مجھے کسی نے نوکری تک نہیں دینی۔ اس آدمی نے جواب دیا، لیکن تم نے مجھے کیوں بتایا ہے؟ میں پولیس کو تمہارا نام لے کر نہیں بتا سکتا۔ ٹائیگر نے کہا، جناب آپ پولیس انسپکٹر کے ساتھ کوٹھی کے اندر جائے، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کا تعلق پولیس سے تو نہیں، کیونکہ میرا ضمیر مجھے پریشان کر رہا تھا کہ میں یہ بات کسی نہ کسی کو بتاؤں، لیکن میں براہ راست پولیس کو نہ بتا سکتا تھا۔ اب بھی اگر آپ نے میرا نام پولیس کو بتایا تو میں اپنی زندگی اور نوکری بچانے کے لیے صاف مکر جاؤں گا۔ آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ نے اپنے طور پر کسی اور کا نام لے کر پولیس کو بتا دیں تاکہ قاتل پکڑے جا سکے۔ کمال نے کہا، اس لڑکی کو تم نے دیکھا ہے، اس کے قد و قامت اور حلیہ کیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ لڑکی غیر ملکی تھی، شاید یورپین تھی، کمال نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اس کے قد و قامت اور حلیہ بھی سرسری سا بتا دیا۔ کیا وہ لڑکی کار میں اکیلی تھی یا کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ موجود تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ کار میں اکیلی تھی، اور یہ بھی بتا دوں صاحب کہ ایسی خوبصورت پرشباب لڑکیاں میں نے بہت کم دیکھی ہیں۔ کمال نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ کار کی کیا تفصیل ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا تو کمال نے کار کی نہ صرف تفصیل بتا دی بلکہ اس کا رجسٹریشن نمبر بھی بتا دیا، کیونکہ وہ تقریباً روزانہ ہی اسے آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ اوکے، تمہارا شکریہ، میں اپنے طور پر پولیس کو رپورٹ کر دوں گا، تم پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ ٹائیگر نے کہا تو کمال نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر ٹائیگر نے کار اسٹارٹ کی اور اسے واپس موڑا اور اس کالونی کی بیرونی سڑک کی طرف چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر ایک پبلک فون بوتھ پر اس کی نظریں پڑی تو اسے ایک خیال آیا اور اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ فون بوتھ میں داخل ہوا۔ اس نے جیب میں موجود فون کارڈ نکال کر اسے فون کے محسوس خانے میں ڈال کر دبایا تو فون پیس کے اوپر والے حصے میں سبز رنگ کا بلب چل اٹھا تو ٹائیگر نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رونالڈ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، روبرٹ سے بات کرو، ٹائیگر بول رہا ہوں۔ ٹائیگر نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، روبرٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد روبرٹ کی آواز سنائی دی، ٹائیگر بول رہا ہوں۔ روبرٹ، ایک چار کی تفصیل نوٹ کرو اور اپنی تنظیم برس کے ذمہ لگا دو کہ وہ اسے شہر میں تلاش کرے، میں تمہیں اس کا معقول معاوضہ دوں گا۔ ٹائیگر نے کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ تفصیل۔ روبرٹ نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے وہ تفصیل بتا دی جو اسے کمال نے بتائی تھی۔ اوکے، تمہیں کہاں رپورٹ دوں؟ روبرٹ نے کہا، کتنی دیر لگ جائے گی اسے تلاش کرنے میں؟ ٹائیگر نے کہا، کیا کہا جا سکتا ہے، یہ کام جلد بھی ہو سکتا ہے اور دیر بھی لگ سکتی ہے۔ روبرٹ نے کہا، اوکے، میں ریڈ لائن کلب میں ہوں گا، مجھے وہاں فون کر دینا۔ ٹائیگر نے کہا، اوکے اوکے۔
دوسری طرف سے چاہ گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور واپس ٹیبل پر رکھا اور اپنا چارج نچال کر جیب میں ڈالا اور پھر فون بوتھ سے نچل کر وہ چار میں بیٹھا اور اب اس نے چار کا رخ ریڈ لائن کلب کی طرف کر دیا۔ ریڈ لائن کلب تک پہنچتے پہنچتے اسے 1 گھنٹہ لگ گیا اور وہ جیسے ہی کلب میں داخل ہوا استقبالیہ پر موجود نوجوان اس سے مخاطب ہوا، مسٹر ٹائیگر آپ کا فون۔ استقبالیہ پر کھڑے نوجوان نے کہا تو ٹائیگر اس کی طرف مڑ گیا۔ وہ چونکہ زیادہ تر اسی کلب میں بیٹھتا تھا اس لیے یہاں کے سب لوگ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ ٹائیگر نے استقبالیہ کلرک کے ہاتھ میں موجود ریسیور لے کر چاند سے لے جاتے ہوئے کہا۔ روبرٹ بول رہا ہوں ٹائیگر۔ دوسری طرف سے روبرٹ کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا اتنی جلدی معلوم ہو گیا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ٹائیگر نے کہا، تمہاری مطلوبہ چار ہوٹل ہلٹن کی پارکنگ میں موجود ہے اور میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس چار میں ایک یورپی لڑکی ہوٹل میں صبح کے وقت آئی تھی۔ روبرٹ نے کہا، اوہ اچھا، تمہاری تنظیم برڈز واقعی بے حد تیز مستعد اور فعال ہے۔ گڈ، ٹائیگر نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، روبرٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور رکھا اور الٹے پیروں واپس کلب سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چار ہوٹل ہلچن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکی جو صبح سویرے ڈاکٹر آدم کی کوٹھی سے نکلی تھی وہ وہاں سے سیدھی ہوٹل ہلٹن پہنچی ہے۔ ٹائیگر اس بارے میں سوچتا ہوا ہوٹل ہلٹن کی پارکنگ میں داخل ہوا، پھر اس نے نیچے اتر کر چار لاک کی۔ اسی لمحے اس کی نظریں سب سے آگے والی قطار میں کھڑی اس چار پر جم گئی جس کا رجسٹریشن نمبر اور باقی تفصیلات وہی تھی جو جمال نے ٹائیگر کو بتائی تھی۔ سر چارڈ، ٹائیگر کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ چونک کر مڑا۔ پارکنگ بوائے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے پارکنگ چارٹ ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سامنے جو اگلی قطار میں نیلے رنگ کی چار کھڑی ہے، کیا یہ تمہاری موجودگی میں آئی تھی؟ ٹائیگر نے چارٹ لیتے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون سی چار؟ آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر اعظم صاحب کی چار؟ ہاں جناب، میری اس وقت ڈیوٹی شروع ہوئی ہی تھی، پارکنگ بوائے نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور اس نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارا انعام، تم واقعی سمجھدار نوجوان ہو، ٹائیگر نے کہا۔ شکریہ سر، آپ بھی قدردان ہیں سر، نوجوان نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ٹائیگر سے نوٹ لے کر اس نے جلدی سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کیا اس چار میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں جناب، مس سلانیہ اس چار میں آئی تھی، نوجوان نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ مس سلانیہ؟ وہ کون ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ یورپی ہیں، اپنے 3 ساتھیوں سمیت ہلٹن میں 5-6 روز سے رہ رہی ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں معلوم نہ تھا لیکن اس چار سے باہر نکلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں موجود فائل سے جہاز گر گیا تھا جن کا انہیں علم نہ ہوا اور وہ ہوٹل میں چلی گئی۔ جہاز اپنے انداز سے بے حد اہم لگتا تھا اور یہاں ویسے بھی کام نہیں تھا، اس لیے میں یہ جہاز لے کر استقبالیہ پڑ گیا اور وہاں سے میں اس مس صاحبہ کا حلیہ بتا کر انہیں جہاز دیا تو استقبالیہ والوں نے بتایا کہ ان کا نام سلانیہ ہے اور انہوں نے کمرہ نمبر بھی بتا دیا اور مجھے چاہا کہ میں خود جا کر انہیں جہاز دے دوں، اس طرح شاید وہ مجھے کوئی انعام بھی دے دے۔ میں وہاں گیا، ان کے کمرے کی چال بیل دی تو ایک یورپی مرد نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ اندر مس صاحبہ کے ساتھ 2 یورپی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس آدمی کو وہ جہاز دیا تو اس نے بڑے سخت انداز میں مجھ سے جہاز لے کر دروازہ بند کر دیا جیسے میں نے جہاز دے کر غلطی کی ہو۔ میں نے جا کر استقبالیہ والوں کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے 3 ساتھی ہیں اور ان کے کمرے اکٹھے ہیں، وہ شاید کسی اہم گفتگو میں مصروف ہوں گے، اس لیے انہوں نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، ورنہ تو وہ سب بے حد اچھے لوگ ہیں۔ بہرحال میں واپس آ گیا، نوجوان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کمرہ نمبر کیا ہے جہاں تم گئے تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 212 جناب، پارکنگ بوائے نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک آنے والی گاڑی کی طرف بھاگ گیا جو ابھی پارکنگ میں داخل ہوئی تھی۔ ٹائیگر ہوٹل میں جا کر سیدھا دوسری منزل پر گیا لیکن جب وہ کمرہ نمبر 212 کے سامنے پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ کمرے کا دروازہ لاک تھا اور سائڈ پلیٹ پر جس پر مسافر کا نام لکھا ہوتا ہے وہ بھی خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سلانیہ کمرہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ٹائیگر واپس نیچے آیا اور پھر استقبالیہ سے اسے معلوم ہوا کہ سلانیہ اور اس کے ساتھی رائٹ فلپ اور جانسن 10 بجے کمرے چھوڑ کر ہوٹل کی گاڑی میں ایئرپورٹ گئے ہیں۔ تو ٹائیگر ہوٹل سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں تھوڑی سی انکوائری پر اسے معلوم ہو گیا کہ سلانیہ اور اس کے 3 ساتھی 12 بجے کی فلائٹ پر رومانیہ چلے گئے ہیں۔ تو ٹائیگر نے سوچا چونکہ مقتول بہرحال سائنسدان تھا اور اسے قتل کرنے والی لڑکی یورپی ہے اور پارکنگ بوائے کے مطابق اس کے پاس فائل تھی جس میں سے جہاز گر گیا تھا، تو اس معاملے میں مزید انکوائری ضرور کی جانی چاہیے۔ شاید سلانیہ ڈاکٹر اعظم کو ہلاک کر کے کسی اہم فارمولے کی فائل لے گئی ہو، چنانچہ اس نے اس بارے میں عمران کو اطلاع دینے کا فیصلہ کر لیا۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں.